ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محفلوں سے خوشبو آئے، تم حضرت عمر کا ذکر کیا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمر کون ہے جی؟ دو روایتیں ہیں، ان میں دونوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے رات کو دعا مانگی، یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، عمر ابن ہشام اور عمر ابن خطاب۔ پیر کے دن آپ نے کلمہ پڑھا ہے، رات کو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں قریب سحری کے وقت کہا کہ یا اللہ یا عمر جو کہ ابو جہل ہے، یہ حضور کا چچا نہیں ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں ابو جہل حضور کا چچا ہے، ابو لہب حضور کا چچا ہے۔ رات نو امام الانبیاء نے دعا مانگی، یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، تے دعا جا کے قبول ہوئی جناب عمر واسطے، تے دعا تے حضور نے دونوں واسطے منگی ہے۔ ابو جہل دے حق وچ دعا کیوں نہیں قبول ہوئی تے حضرت عمر دے حق وچ کیوں قبول ہو گئی؟ وجہ ایسی، فرمایا محبوب تسی تے رحمت للعالمین ہو، تسی تے دعا مانگ چھڈی ہے عمر واسطے بھی تو عمر واسطے، تے اسی یہ دعا ابو جہل دے حق وچ نہیں قبول کریں گے کیونکہ انہیں آپ نو ستایا بڑا ہے۔ جڑا عمر ہے انہیں کلمہ تے نہیں سی پڑھیا، لیکن محبوب ہو تواڈے خلاف میٹنگز نہیں سی کرتا، تے میں رب ہو کے چاہنا وا کہ جڑا تواڈا دشمن ہے وہ دوزخ وچ سڑدا رہے، تے لہٰذا اے دعا میں عمر ابن خطاب دے حق وچ قبول فرما لینا، تے جڑا ابو جہل ہے او دے حق وچ دعا قبول نہیں ہوئی۔ دوسری روایت ہے کہ حضور نے دعا مانگی، یا اللہ دونوں چو جڑا تینوں چنگا لگدا ہے وہ مینوں دے، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے وہ مجھے دے دے۔ دعا حضرت عمر دے حق وچ قبول ہو گئی، تو علماء فرماندے نے عمر وکھریاں شانہ والا ہے، جڑا حضور نو بھی چنگا لگدا ہے تے جڑا خدا نو بھی چنگا لگدا ہے۔ نواں سال ہے، اسلامی پہلا دن ہے، تے اگوں بابیاں دا ذکر ہے۔ بابے بھی او جڑے منافقاں واسطے تلوار سن، وہ غیظ المنافقین آپ کا لقب ہے کہ آپ ایک تے نا دشمن، لیکن آپ نو اپنے چ بھی پتہ چل جاندا سی کہ اپنا نہیں ہے۔ اچھا اے دے تو جڑی گل تسی سمجھ گئے ہو کہ عمر جڑا ہے اے اللہ دا بھی محبوب ہے، پھر حضور دی دعا بھی ہے، دعائے مصطفیٰ ہیں، یعنی عمر اوون جنہاں نو حضور نے رب کولوں مانگ کے لیا ہے، اے چاہیدا ہے، اور 40ویں نمبر پر آپ مسلمان ہوئے، اس لیے آپ کو متمم الاربعین بھی کہا جاتا ہے کہ 40 کا عدد آپ نے پورا کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف میں آپ آرام کر رہے ہیں، 516 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر لکھی آپ نے، تفسیر بغوی، اور معالم التنزیل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 355 ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 61 کے تحت یہ باتیں آپ نے لکھی کہ فاروق اعظم دا جڑا لقب ہے فاروق، یہ دا مطلب ہے فرق کرن والا، حق تے باطل دے درمیان، اور آپ نے فرق کیتا اور بڑا سونا فرق کیتا، اور آپ اللہ نو پسند ہی اس استن کہ آپ حضور دے دشمن نو جان نہیں دین دے، سکا ماما مار چھڑے آپ نے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں دو بندوں کی لڑائی ہو گئی، ایک یہودی سی تے ایک کلمہ پڑھن والا سی، علماء نے لکھیا منافق سی۔ لڑائی ہو گئی جی، انہوں نے کیا جی فیصلہ کرانا ہے، پانی تو لڑائی ہوئی جی، چھوٹے جے مسئلے تو لڑائی ہوئی، تو یہودی نے کیا کہ فیصلہ کرا لو، انہیں کہا ٹھیک ہے۔ یہودی نے کیا کہ کدے کولو فیصلہ کروانا ہے، انہیں کیا میں یہودی جج کولو کروانا ہے۔ اتنے روایت کے اندر آندا ہے اڑ گیا یہودی، وہ کہنے لگا نہیں میں حضور کولو فیصلہ کروانا ہے۔ جڑا یہودی اڑ گیا، تفسیر دے اندر لکھی ہے گل، فابل یہودی، انہیں انکار کر چھڈیا۔ یہودی کہندا میں یہودی کولو فیصلہ نہیں کروانا۔ انہیں کہا کیوں نہیں کروانا؟ انہیں کہا جڑے ساڈے یہودی ہیں نا، یہ رشوت لے کے تے فیصلہ غلط دے چھڑ دین، تے میں فیصلہ حضور کولو کروانا ہے، اگرچہ میں انہاں دا کلمہ نہیں پڑھیا، لیکن یہ ساڈیاں کتاباں چ لکھیا ہے
کہ یہ نبی وہ ہیں جن کی زبان پر رب بولتا ہے. یہ ساڑیاں کتاباں چ لکھیا ہے. تو میں انہوں کو فیصلہ کروانا. انہیں کہا نہیں یہودی کو، انہیں کہا نہیں میں حضور کو کروانا ہے. خیر گل حضور تک پہنچ گئی. حضور دے سامنے آ کے بیٹھے. حضور نے فرمایا دو میں اپنا اپنا مسئلہ دسو. مسئلہ دسیا یہودی نے بھی تے منافق نے بھی. سرکار نے فیصلہ جڑا وہ یہودی دے حق دے چھڑے، کیونکہ حق پر یہودی ہے. تے او جڑا کلمہ پڑھن والا سی انہوں تکلیف شروع ہو گئی. وہ جو ہی اتھوں باہر نکلیا نا وہ چپک گیا. وہ جڑا منافق سی نا وہ یہودی نال چپک گیا. نہیں ادھر چلیے. انہوں نے کہا کدھر ادھر؟ انہوں نے کہا حضرت عمر کول چلیے. کیونکہ جڑا کلمہ گو سی نا انہوں پتہ سی کہ حضرت عمر یہودیاں دے بارے بڑے ڈاڈے نے. آپ جانے یہودی نو نا اپنے گوڑے دے تھلے دے کے کوڑے مار لیندے سن. جانے تیری ایسی تو کون ہونے؟ انہیں کیا کہ فیصلہ حضرت عمر جڑے میرے حق دے دون گے. تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے مینوں جدھر تو مرضی لے کے چلنا ہے، میں مطمئن تاں ہاں. دو جگ دا جڑا سلطان ہے انہیں میرے حق وچ فیصلہ دیتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول آئے تے فاروق اعظم نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا تواڈے کول فیصلہ کروانا ہے. آپ نے دو گلاں فرمائیاں. آپ نے فرمایا حضور دے ہوندے میرے کول کیوں آئے ہو؟ کیونکہ حاکم تے مصطفیٰ ہے. تو میرے کول کی لین آئے ہو؟ چلو اگر حضور پر نور وہاں مدینہ منورہ میں جلوہ گر نہیں ہے تو پھر ابو بکر صدیق دے ہونے میرے کول کیوں آئے ہو؟ کہ جدو امام الانبیاء موجود ہیں پھر کیوں آئے ہو؟ اور اگر امام الانبیاء کہیں مصروف ہے تو پھر حضرت صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے میرے پاس کیوں آئے ہو؟ خیر انہیں یہودی نے کیا جی اسی انہیں کہا میں نہیں آیا نے، میں ادھر ہی گیا سا. اے جڑا نا جی تواڈا بھائی ہے کلمہ پڑھن والا، اینوں وہ فیصلہ منظور نہیں نے. انہوں نے میرے حق وچ فیصلہ دے چھڈیا. اختصمت انا وہذا الی محمد، ہم ادھر گئے تھے. فقضا لی علیہ، حضور نے میرے حق میں فیصلہ دیا، اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے. لیکن فلم یرضا بقضائہ، ان حضور دا فیصلہ منظور نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ تو بعد ہائی کورٹ والا آ رہا ہے. فاروق اعظم نے انہوں پوچھا جڑا کلمہ پڑھن والا سی، انہوں فرمایا کہ بظاہر تو وہ کلمہ پڑھنے والا نا مسلمان ہے، لیکن حضرت عمر فقال عمر للمنافق، حضرت عمر منافق سے پوچھ رہے ہیں کذالک، یہودی صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ آپ چونکہ ذرا رعایت کرتے ہو فیصلہ صحیح دیں گے، میرے حق میں دے دیں گے. آپ نے فرمایا بیٹھو. میں آیا اور جڑا جملہ فرمایا او ایسی رویدہ کما، فرمایا میں انج گیا تے انج آیا. بیٹھو ذرا ایتھے باہر بیٹھو. میں گیا تے آیا اس طرح. آپ اندر گئے، وہ خوش ہو کے بیٹھ کے انہیں کہا جناب مدینے دیاں کھجوراں آ رہی ہیں. فاروق اعظم داخل ہوئے. فدخل عمر البیت، فاروق اعظم اپنے گھر گئے. وَأَخَذَ السَّيْفَ، اور تلوار اٹھائی. ثم خرج، پھر باہر آئے. اور باہر آتے پوچھا ہی نہیں کہ کی مسئلہ ہے. مسئلہ بس ایک باری سن لیا تو جنہیں فیصلہ نہیں سی نہ منیا او دے وال گئے تے او دی دون لا چھڑی. جب منافق کی دون اتار دی تو مدینے میں شور مچ گیا، افواہ پھیل گئی. عمر نے بندہ مار چھڑیا، کلمہ پڑھن والا مار چھڑیا، مدینے مار چھڑیا، تو حضور کو لو پچھن تو بغیر مار چھڑیا. ماورائے عدالت، جس طرح ممتاز قادری نے باہروں عدالت گئے ہی نہیں، باہروں ہی اپنا کام کر چھڑیا، علم الدین نے کر چھڑیا، ماورائے عدالت قتل کر دیا. اب غلط فہمی پھیلتی گئی، افواہ پھیلتی گئی. صحابہ بھی سوچیں بھئی عمر نے بندہ مار چھڑیا. فاروق اعظم جلدی جلدی حضور کو پہنچے تو سرکار کو لو افواہ انہوں نے پہلے پہنچا چھڑی سی منافقہ نے. حضور نے حضرت عمر نو ویکھ کے فرمایا پتہ چلیا ہے کہ تسی کو مسلمان مار چھڑیا، کوئی خبراں گردش کر رہی ہیں. اگو حضرت عمر حضور دے سامنے ہاتھ بند کے نہایت ادب دے نال. حضور کی تو بارگاہ ایسے ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور پھر حضور کی بارگاہ کا تو ادب یہ ہے کہ جبریل امین ہزاراں مرتبہ حضور دی بارگاہ چاہے، دے باوجود جدوں حضور دی زندگی مبارک دا آخری سال سی جدوں حضور نے دنیا تو جانا سی، اس ویلے بھی ادب دا حال سی کہ دروازے پر کھڑے ہو کر جبریل امین پوچھتے تھے حضور اندر آنے کی اجازت ہے مجھے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، اور تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے.
حضور نے فرمایا عمر باتیں چل رہی ہیں کہ آپ نے مسلمان مار دیا، ان چونکہ پرانا واقعہ سارا تسی سن چکے ہو کہ حضور کو گئے سن واپس آئے، آپ نے جملہ پہلے فرمایا سی جدوں گردن لائی نا تلوار تو ادوں آپ نے ایک جملہ فرمایا، تفسیر دے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا ہاکذا اقضی من لم یرضی بقضاء اللہ و قضاء رسولہ، فرمایا جو اللہ رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ ایسے کرتا ہوتا ہے۔ فاروق اعظم نے انج ہی کیتا، انج تک ایڈے ڈاڈے فاروق اعظم، تو اس منافق کستے آپ نے زور کوئی نہیں لایا، بس انج کیتا، وہ دی دھون الگ، دھڑ الگ، سر الگ، حتی بارادہ، وہ ٹھنڈا ہو گیا، جہنم میں پہنچ گیا۔ حضور نے فرمایا خبریں چل رہی، عمر نے بندہ مسلمان مار دیا۔ عرض کیا حضور جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ بس اتنی دیر تھی، حضور پر نور کو پسینہ آیا۔ سردیوں میں جب پسینہ آتا تھا میرے مرشد کریم دادا مرشد حضرت کرمہ والے سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں آپ یا ایھا المدثر قرآن دی صورت ہے تو مدثر کہتے ہیں چادر اوڑھنے والے کو، تو حضرت کرمہ والے سرکار جب یا ایھا المدثر کا ترجمہ کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے اے چادر اوڑھنے والے، بلکہ بابا جی کرمہ والے فرمایا کرتے تھے اے بشریت کی چادر اوڑھنے والے، اے چادر بشریت اوڑھنے والے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی الہی کا نزول ہوتا تھا تو اس وقت حضور اپنے مبارک کندھوں کے اوپر چادر بھی رکھ لیا کرتے تھے، سیاہ رنگ کی چادر بھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گلے میں رکھی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی چادر اپنے جسم مبارک کے اوپر اوڑھتے اور چادر زیب تن فرماتے تو اس کے بعد گھر تشریف لا کر حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کرتے تھے کہ یوسف تے زلیخا دیاں گلاں تے بڑیاں کر دیئیں، دس اج اسی کیویں دے لگ رہے ہیں۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اتنے میں وہ پسینہ مبارک ظاہر ہوا، وحی الہی کا نزول ہوا اور جبریل امین قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیت نمبر 61 62 63 64 65 لے کر اتر گئے۔ اور جبریل امین جملے کیا لے کر اترے کہ رب فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فرمایا محبوب ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو سکتے جو آپ کو حاکم نہ مان لے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65، حوالہ یاد کر کے جانا، سورہ نساء کی آیت نمبر 65۔ کیونکہ وہابی لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ حاکم کوئی نہیں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 بتا رہی ہے کہ حقیقی حاکم اللہ ہے اور اللہ کے اذن سے جو حاکم ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے اور ترجمہ کنز الایمان ہے جی۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، محبوب مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون وہ مسلمان نہیں ہوں گے قیامت تک، حتیٰ یحکموکا جب تک آپ کو اپنے جھگڑوں کے اندر حاکم نہ بنا لے۔ رب تو حضرت موسیٰ کا بھی ہے، رب تو حضرت عیسیٰ کا بھی ہے، حضرت ابراہیم کا بھی ہے، جن دی اولاد 40,000 نبی آئے، وہ جد الانبیاء ہیں، لیکن پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ مجھے ابراہیم کے رب ہونے کی قسم ہے، اسماعیل کے رب ہونے کی قسم ہے۔ ساری چیزوں کا خالق مالک وہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے بنایا سب کچھ میں نے ہے، لیکن جب میں اپنا تعارف کرواتا ہوں تو یوں کرواتا ہوں میں وہ رب ہوں جس نے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اس لیے تو حضرت مجدد پاک سے پوچھا گیا خدا کون ہے؟ مجدد پاک فرماتے ہیں من بخدائے تعالی بچندی وجوہ پرستش می کنم کہ او رب محمد است، فرمایا میں اس رب کو سجدہ کرتا ہوں جو مصطفیٰ کا رب ہے۔ محبوب مجھے تمہارے رب ہونے کی قسم ہے، محبوب مجھے تمہارے رب
ہونے کی قسم ہے. حضرت عمر نے کہ حضور جڑا تہاڈی گل نہ منے مسلمان تو نہیں ہو سکدا. آیت اتر گئی. اللہ فرماتا ہے محبوب اے بھی نہیں ہو سکدا تے قیامت تک جڑی ایدی پوری پارٹی ہے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے فیصلوں میں حاکم آپ کو نہ بنا لے. گردن اتاری تو عمر تھے، لیکن جب جبریل آیا تو حضور نے فرمایا عمر آج کے بعد فاروق بن گئے ہو کہ تم نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے. تم نے بتایا ہے میری امت کو کہ خالی نمازیں پڑھنے سے مومن نہیں ہوتا. فرمایا مومن اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی جسم کا اور اپنی طبیعت کا مالک مصطفیٰ کو مانے، پھر وہ مومن ہوتا ہے. کیونکہ مصطفیٰ کا حکم ادھر نہیں چلتا، ادھر بھی چلتا ہے. سورج کو اشارہ کر دیں تو ڈوبنے کے بعد واپس آ جاتا ہے. چاند کی طرف اشارہ کر دیں تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. جابر کے مردہ بچوں کی طرف اشارہ کر دیں زندہ ہو جاتے ہیں. قاضی یاز مالکی نے لکھا ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک بکری تھی حضور کے گھر میں. جب حضور گھر میں نہیں ہوتے تھے تو پھرتی رہتی تھی. جس طرح استاذ زمن شہنشاہ سخن فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو پھر بار بار آتے نا یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. جبریل حضور تو بغیر نہیں رہ سکتا، بکری کی میں رہ سکتی ہے. سمجھئے گا. فلما دخل رسول اللہ، جب حضور آ جاتے تھے لم یترمرم، دم بھی نہیں لاتی تھی. واہ بکری ہے میں صدقے جاواں، تم بخاری نہیں پڑھی پھر بھی تینوں پتہ ہے حضور دا ادب کے میں پڑھنا ہے. ساری کائنات دے او مولوی میں تیرے پیشاب تو وار کے سٹ دواں جنہوں رسول اللہ دا ادب نہیں ہے. قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی تے قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی. واہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علی کہ آپ فرماندن زیراں زبراں شداں مداں سب شان نبی وچ آئیاں تے آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمزاں پائیاں. تے واہ سلطان العارفین آپ فرماندن بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بارہ ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو. تے حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہو میں قربان تنہاں تو باہو جنہ ملیا نبی پیارا ہو. تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوتھے جڑا ادب کیتا پھر جڑی سختی فرمائی او دا صلہ کی دیتا ہے. جی دنیا مدینے کی ہوا کے لیے ترستی ہے. واہ عمر قربان جاؤں تیری قسمت پر قیامت تک حضور کے دامن کی ہوا آپ کو ملتی رہے گی. تو انہوں پتہ ہے حضرت عمر دا مزار کتھے وے؟ جناب عمر کا مزار ادھر ہے جہاں محرم میں تبرہ کرنے والوں کی گالیاں نہیں جاتی، صرف عاشقوں کا درود و سلام جاتا ہے. دنیا تو مدینے کی ہوا کے لیے ترستی ہے اور قیامت تک حضرت عمر کو دامن مصطفیٰ کی ہوا ملتی رہے گی. جہاں جنید و بایزید اپنی سانسوں کو روک کر اور دل کی دھڑکن کو تھام کر جاتے ہیں وہاں حضرت عمر آرام کر رہے ہیں. ویسے تو ایک لمحہ بھی حضور کی قربت کا مل جائے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. عمر تو وہ ہیں جو قیامت تک حضور کے سائے میں ہیں. میں تو صرف اس نتیجے پر پہنچا ہوں حضرت عمر کا مزار بقیع میں بھی بن سکتا تھا لیکن حضور نے مزار اپنے ساتھ رکھا. ایک حکمت جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، فرمایا جنہوں رب کو لو منگ کے لیا ہوئے انہوں نالو دور نہیں کری تھا. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آدا پہ شہدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں. حضور نے بدر جانا سی، صحابہ کو لو پوچھیا، بعض صحابہ نے کہا حضور نہیں جاتے. حضور نے حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر نے کیا جانا چاہیے ہے؟ حضور نے فرمایا عمر دا وہی فیصلہ ہے جڑا اللہ دا فیصلہ ہے. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت.
فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت